ماہ رمضان رحمتوں کی کان، مغفرت کا پیغام ہمارے درمیان ہے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے، خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوکھتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ اب کتنی دیر باقی ہے کہ جب میں کھاؤں گا، جب میں پی سکوں گا۔ یہاں دو تین باتیں بڑی لطیف ہیں، بڑی خوبصورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا، جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا ہے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہشات سے بھی رک گیا۔ اور روزے کے فضائل کتنے ہیں، یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے۔ یہ پورا جسم سمجھ لے عبادت کر رہا ہے، آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے اب سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا۔ آپ دیکھتے کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے، اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں۔ تو اے روزہ داروں، تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے۔ بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں، ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں۔ ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اچھا، ایک اور فائدہ دیکھیں، جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے۔ سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں، اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو۔ میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزے کی ایک اور شاندار فضیلت، نبی پاک فرماتے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اچھا، کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے۔ 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث سن لے، پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں، اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ اب ذرا سوچئے، آج بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کھانے سے رکے ہو نا، اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا، قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ، ادھر نعمتیں ملیں گی۔ اگر ادھر کھانا ہے، ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے، تو ادھر کی محرومی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، چوز کیا کرنا ہے، سلیکٹ کیا کرنا ہے۔ اچھا، روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا، اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ گھر میں اکیلے ہوں گے، پانی سامنے موجود ہے، فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے، کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو؟ کوئی ایک؟
فروٹ کھا لیتا ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا نا, چلو کوئی بات نہیں. وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے, کہیں حلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے. ناک پہ پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا, میں 1-2 چلو پانی پی لوں, لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے. اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا, مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, رب دیکھ رہا ہے, تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے, حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے, حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھوٹ سکتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا, جنت کے درخت ملیں گے, جنتی کھانے ملیں گے. اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو. میرا کوئی بھائی, میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے, روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ نہ لائے. لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے, نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے. دیکھو کام کم کر دینا, کاروبار کم کر دینا, تھوڑے پیسے کم کما لینا, مگر روزہ مت چھوڑنا. کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا, میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے, اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے, مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا. بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھتے ہیں, انا اجزا بہی. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی رب فرما رہا میں اس کا ہو جاتا ہوں. تو اے روزہ دارو, جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں, اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں. اور ایک اور میں شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں. بہت سارے کاموں میں نوجوان کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے بہت دل چاہتا ہے کہ بڑے بڑے میرے گھر ہوں, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, چاہے اس کے لیے حرام کمانا پڑے. دیکھو حرام کما کر اچھے گھروں کے لیے پیسے حرام مت کمانا, ادھر چھوٹے گھر میں صبر کر لو, اللہ نے تمہارے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں. کچھ لوگ ادھر شراب پیتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں, دیکھو ادھر شراب نہ پینا, صبر کر لو, اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے. مردوں کو زیور پہننے سے منع کیا کہ دیکھو یہاں زیور مت پہننا, سونا چاندی مرد کو پہننا الاؤ نہیں ہے, مگر جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے. ادھر حرام عورتوں کی طرف, ناجائز عورتوں کے پاس جانا, جو حرام ہیں ان کے قریب مت جانا. جی تو چاہتا ہے, شیطان تو بلاتا ہے, مگر حرام کاری سے بچ جاؤ. اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں. اگر آپ اس لاجک سے دیکھیں نا, جس چیز سے شریعت نے ہمیں یہاں روکا ہے, جس کا دل بھی چاہتا ہے, شریعت نے یہاں سمجھا دیا کچھ سال رک جاؤ, جنت نہ ختم ہونے والی ہے. اللہ نے آلٹرنیٹ شاندار وہاں تیار کر رکھا ہے. یہاں بڑے گھر دیکھ کر اپنے گھر پہ مایوس نہ ہو جاؤ, صبر کی زندگی گزارو. اللہ نے بڑے بڑے محل جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں. تمہارے پاس اگر یہاں گاڑی نہیں ہے, مایوس نہ ہونا, حرام کی طرف مت جانا. جنتیوں کے لیے اللہ نے جنتی سواریاں تیار کی ہیں. یہاں اگر مہنگے اور اچھے کھانے نہیں کھا سکتے, پیسے تھوڑے ہیں, حرام کی طرف مت جانا, صبر کر لینا. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی دسترخوان لگائے ہوئے ہیں, جنتی مشروب موجود ہیں. ارے انسان جو تمنا کرے گا اللہ اس قسم کا کھانا اس کے سامنے عطا فرما دے گا. تو جب وہ نعمتیں موجود ہیں تو کچھ صبر کے ساتھ, کچھ قناعت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے ساتھ اور حلال روزی کے ساتھ زندگی گزار لیں. انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اب میں چاہوں گا کہ بیان میں کچھ روزے کے اہم مسائل بھی ہم سن لیں. بعض اوقات کچھ روزہ داروں کو کنفیوژن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ افطار اور سحر
سحری کا ٹائم جو بھی آخری ٹائم ہے، جو کراچی میں ہے یا باہر مجھے سن رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں اذان کا انتظار نہیں کرنا. اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے مؤذن صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں، کبھی ان کی جناب اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اذان ہوگی تو روزہ بند کریں گے، اور اگر آپ کے علاقے میں لائٹ ہی چلی گئی اور مائک ہی بند ہو گیا مسجد کا، پھر کیا کریں گے؟ روزہ بند نہیں کریں گے. تو اذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے، افطار کے لیے نہیں ہوتی، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے. روزے کا تعلق ٹائمنگ سے ہے. وقت سحر یعنی فجر کا وقت شروع ہوا، جیسے ہی شروع ہوا اب آپ کھا پی نہیں سکتے. 1 سیکنڈ بھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو اب پورا دن آپ بے شک بھوکے رہیں، روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا. تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں. اب تو موبائل فون آ گئے ہیں، جو انٹرنیٹ والے موبائل ہوتے ہیں اس میں بھی موبائل ٹائم بڑا پرفیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے. 5 منٹ پہلے، کوئی لازم تھوڑی ہے کہ آخری منٹ تک کھانا پینا ہے، 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں. ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لیں، اور اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں، درود پاک پڑھیں، تاکہ آپ فرض روزہ ہے نا اگلے 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہیں، تو 5 منٹ زیادہ بھوکا رہ جائے نا بھائی، 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں سحری سے. بالکل اسی طرح افطار میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ افطار میں آپ نے گھڑی دیکھ کر افطار کرنا ہے، ٹائم دیکھ کر افطار کرنا ہے. 1 منٹ اوپر ہو جائے خیر ہے، پہلے افطار نہ ہو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گھڑی ٹائم پہ نہیں ہوتی، 5 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹائم ہوا کہ نہیں. اور بالکل اسی طرح اذان مغرب کی نماز کے لیے ہوتی ہے، افطار کے لیے نہیں ہوتی. اس میں بعض اوقات 2 گڑبڑ ہو جاتی ہیں. ایک یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی مؤذن صاحب سے بھی غلطی لگ سکتی ہے، جلدی اذان دے دی، آپ نے اذان سنی روزہ کھول لیا تو آپ کا روزہ چلا گیا. آپ ٹائم دیکھیں ٹائم ہوا ہے کہ نہیں. اور مؤذن صاحب خود اپنا افطار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ 5 منٹ بعد اذان دے رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اذان کا، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ افطار کو تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ روزہ ہے. یہاں ایک اور خوبصورت بات کہوں کہ لوگ آج کل بڑی مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں والوں کی، غیر مسلموں کی، یار وہاں بڑی ٹائم مینجمنٹ ہے جناب، بڑا ٹائم سے معاملات چلتے ہیں، ان کے جہاز بھی ٹائم پہ، ان کی ٹرینیں بھی ٹائم پہ، لوگ آتے بھی وقت پر ہیں. مجھے بتاؤ پوری دنیا میں ایک مذہب بتا دو کہ جو اتنا ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہو. ارے ہماری تو ساری عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں. وقت سے 1 منٹ پہلے آپ کو سحری بند کرنی ہے تو روزہ ہوگا، وقت گزرنے کے بعد 1 منٹ اوپر چلا گیا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا. افطار گھڑی کے مطابق کرنا ہے. بالکل ساری دنیا کے مسلمان ٹائم پہ افطار کرتے ہیں. ہماری ساری اذانیں، مسجد کا ٹائم ٹیبل دیکھیں، آپ کی ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے، جہاز لیٹ ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، دنیا بھر کی مسجدوں میں وقت پہ اذان ہوتی ہے، وقت پہ جماعت ہوتی ہے. لاکھوں مسجدوں میں کیسی شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے. اسلام کی کتنی عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں. ارے جناب ہم حج پہ جائیں تو کب عرفات میں رہنا ہے، کب عرفات سے نکلنا ہے، کب پہلے نہیں نکلنا ہے، کب مزدلفہ پہنچنا ہے، کب مینا پہنچنا ہے، کون سے دن طواف زیارت کے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ وتھ ٹائم. اسلام جتنا ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے نا، اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ اسلام میں ضرور ہے، مسلمان اس سے سیکھتے نہیں ہیں. تو ہمیں دوسروں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دین ہمیں شاندار ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے. اچھا انجیکشن، روزے میں اگر کسی کو خون دینا ہے، جب آپ خون دیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے، اگر اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں آنکھ میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہمیں روزے کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، افطار کے وقت ایک اور کام کرنے والا ہے جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، کیونکہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. روزانہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار آزاد جہنم سے کیے جاتے ہیں. اور جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ افطار کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں تو ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے، شربت کدھر ہے تو پکوڑے کدھر ہے تو فلاں چیز نہیں آئی.
ان آئٹموں کے چکر میں پڑنے کی بجائے افطار کے وقت اے کاش ہاتھ اٹھے ہوں، آنسو بہ رہے ہوں اور یہ التجائیں ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ افطار کیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا۔ تو آج بھی مدنی چینل پر آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت کیا منظر ہوتا ہے، آنسو ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں۔ میں تو دنیا بھر کے ویور سے کہوں گا کہ جب بھی افطار کا وقت آئے آپ مدنی چینل کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ امیر اہل سنت کی ان عظیم دعاؤں میں شامل ہو جائیں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو ہمیں افطار کا وقت جو ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر رمضان کی راتیں، رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سارا سال میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میری پکار سن لے، میری توبہ قبول کر لے، میری مغفرت فرما دے، میرا فلاں کام فرما دے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یعنی رمضان میں ادھر سے آفر ہے کہ مانگ لو میں دے رہا ہوں، مغفرت چاہیے تو میں مغفرت دے رہا ہوں، توبہ کرنی تو میں توبہ قبول کر رہا ہوں۔ مگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری راتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ کھانے پینے، گھومنے پھرنے، کرکٹ میچز، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رمضان میں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ راتیں عبادت کی ہیں، یہ راتیں دعائیں کی ہیں، یہ مانگنے کی ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کی۔ تو خدا را رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں۔ اور اب میں آخری بات اپنے بیان کی کر لوں جو میں سمجھتا ہوں میرے بیان کی سب سے اہم بات ہے، وہ کیا ہے؟ یہ اب تک تو میں نے رمضان میں عبادت نیکیاں کرنے کے بارے میں بات کی نا، یہ تو چلے تھوڑی بہت لوگ کر ہی رہے ہیں یا کرتے ہیں، مگر رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں رمضان میں گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے، رمضان میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، مار بھی زیادہ پڑے گی۔ کیوں؟ بھائی مسجد کے باہر کوئی گناہ کرے گناہ ہے، لیکن کوئی مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے تو بڑا شدید گناہ ہے۔ کوئی اللہ کا گھر میں جا کر گناہ کرے گا تو اللہ کی غضب کو دعوت دے گا نا۔ مکہ شریف میں جا کر کوئی ایک نیکی کرے، حدود حرم میں تو ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، مگر وہاں کوئی گناہ کرے تو 1,00,000 گناہ کے برابر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے مقدس جگہ پر آئے ہو جہاں ساری دنیا عبادت کر رہے تم ادھر بھی گناہ کر رہے ہو۔ بالکل اسی طرح رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، جو رمضان میں گناہ کرے گا، حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ایک گناہ رمضان میں کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل کھولا پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ خدا را اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر ہمیں قابو رکھنا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ بندہ حرام نہ دیکھے، زبان کا روزہ یہ بندہ حرام نہ بولے، پیٹ کا روزہ یہ بندہ حرام نہ کھائے۔ ادھر جناب بھوکے پیاسے تو ہیں، باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ احادیث میں مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جو بھوکا پیاسا رہے مگر گناہوں سے نہ بچے، ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ رمضان میں فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں یار، موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں۔ فضول کام نہ کریں نا، یہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، اور اس رمضان میں میں نے اور آپ نے مغفرت حاصل کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی ایک دعا پر آمین ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کون سی دعا پر آمین فرمائی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب ذرا سوچے میرے پیارے اسلام بھائی، دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ تو دعا تو قبول ہی قبول ہے نا۔ اب رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہوئی نا، وہ برباد ہو جائے، تو روتے رہیے، التجائیں کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے۔ پتہ نہیں اگلی بار رمضان نصیب ہو کے نہ ہو۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے غریبوں کی مدد کیجیے، سحر و افطار میں خرچ کیجیے، اپنی زکوٰۃ پوری دیجیے اور اللہ کی راہ میں اور خرچ کیجیے تاکہ غریب مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، روزے اس کی روح کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جتنے روزے رکھے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آگے بھی ہمیں پابندی سے پورے روزے رکھنا صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ،
مجھے دعا کے درمیان شروع اور آخر میں رکھو، یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع، درمیان اور آخر میں درود بھیجو. یعنی درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں، دعا کے آخر میں پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے. وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام، بالیقین سب سے افضل و اعلیٰ ذکر شاہ درود و سلام. طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام. تو ہمیں چاہیے کہ خوب درود پاک پڑھتے رہا کریں. اور ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے اور ہم یہ حدیث ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ویسے تو ہماری مسجد میں عام دنوں میں جو دوسرا جمعہ ہوتا ہے وہ 3 بجے ہوتا ہے. ماہ رمضان میں یہ جمعہ انشاءاللہ عز و جل 3:30 بجے ادا کیا کرے گا. اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اس نے ماہ رمضان عطا فرمایا اور یہ وہ مہینہ ہے جو عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. مدینے یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی فضیلتیں حدیثوں میں کیسی بیان ہوئی کہ رمضان کریم کی پہلی ہی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے ہر سجدے پر. اب جو لوگ تراویح میں بعض اوقات ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں کہ یار کم تراویح پڑھ لیں، 5-6 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اب تراویح چھوڑ دینی چاہیے. بلکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب تراویح تو سنت ہے، نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ پوری 20 رکعت پڑھنے والے کو ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا تو مجھے بتائیں کوئی 19 پڑھے گا؟ اچھا پھر لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ حضرت رمضان کے بعد بھی کوئی اسکیم ہے تو اس کے بعد بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. 20 رکعت کی بات نہیں ہو رہی، ہر سجدے پر میرے آقا فرما رہے ہیں ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل دیا جائے گا. 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں. آپ سوچے تو صحیح کہ ہماری تو لاٹری نکل آئی ہے. ہمیں تو صرف تراویح نہیں، تراویح اور نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے اور سجدے کرنے چاہیے. اللہ وہ دن لائے ہم اوابین بھی مغرب کے بعد پڑھیں، رات تہجد بھی پڑھیں، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ بعد اشراق و چاشت بھی پڑھیں. ہر سجدے پر اتنا ثواب. تو سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا. رمضان کریم میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور جمعے کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے رمضان میں. اب سنیے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی مغرب جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، یعنی گناہوں کے سبب جہنم واجب تھی اور رمضان کی برکت سے جمعہ کا دن آیا، ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. تو آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. مجھے ایسا محسوس بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ شاید جلدی اس لیے آ گئے کہ وہ 3 بجے جمعہ انہوں نے سمجھا ہوگا. اب سوچ رہے ہوں گے یار یہ تو آدھا گھنٹہ ہمارا ضائع ہو گیا. آپ کا آدھا گھنٹہ ضائع نہیں ہوا، یہ آپ کا آدھا گھنٹہ اللہ کے گھر میں گزر رہا ہے. میرا تو مشورہ ہے اگلے جمعے بھی یہی کیجیے گا. کیوں کہ جو جمعہ کے دن جلدی آتا ہے حدیث پاک کے مطابق اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. 4-5 لاکھ کا تو اونٹ ہوگا ملتا ہوگا پاکستان میں. آپ کو کوئی کہے ہر جمعے ایک اونٹ صدقہ کریں. جلدی آنے والے اول آنے والوں کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد گائے صدقہ کرنے کا ثواب، پھر بکری صدقہ کرنے کا ثواب. جتنا لیٹ آتے جاتے ثواب کم ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کے گھر میں جلدی آ کر بیٹھا کریں، کچھ بیان سنیں گے، کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور ویسے بھی رمضان کا جمعہ ہے، ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے. اور پھر جب رمضان کی 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے مجموعے یعنی ان کے ٹوٹل کے برابر اس ایک رات میں آزاد کر دیے جاتے ہیں. پورے مہینے میں تو کروڑا کروڑ بخشے گئے
29ਵੀं जब आयत आएगी इंशाअल्लाह, तो फिर जितने पूरे महीने में बख्शे गए हैं उसका टोटल करके रमज़ान की आखिरी रात वो भी बख्श दिए जाते हैं। तो अल्लाह करीम इस महीने का हमें खूब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, इस महीने में खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। जुमे के बयान में हम कोशिश करते हैं कि कुरान पाक की कोई आयत फिर उसका तर्जमा और उसकी तफसीर समझने की कोशिश करते हैं। और माह रमज़ान जो है वो तो वैसे भी माह कुरान है, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है, तो इस महीने में तो कुरान और अच्छे अंदाज से हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखा है। रोज़ा एक इनफरादी इबादत है, हर कोई अपना अपना रोज़ा रखता है, मगर सवाल यह है क्या हमारे रोज़े का माशरती तौर पर, इज्तिमाई सोसाइटी पर कोई असर जाहिर हो रहा है या नहीं हो रहा? और अगर हमारी रोज़े की बरकत से सोसाइटी पर, माशरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा, कोई निखार नहीं पैदा हो रहा, तो फिर समझ लें कि हमारे रोज़े में कुछ कमी है, हमारा रोज़ा हमारी रूह तक नहीं पहुंचा है। अब इसको इस मिसाल से समझिए कि सूरज की रोशनी आ रही हो और कोई सामने गिलास रख के, शीशा रख दे, तो वो जो गिलास है वो सूरज की रोशनी को लेकर रिफ्लेक्ट करेगा, है बाकायदा, वो भी दूसरी जगह रोशनी देगा। लेकिन अगर उसी सूरज के आगे कोई ऐसा गिलास रख दे, ऐसा शीशा रख के जिसपे जंग लगा हुआ है, तो ना वो उसकी रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा, ना उस रोशनी को कहीं आगे रिफ्लेक्ट करेगा, ना किसी और को फायदा पहुंचाएगा। यही मिसाल रोजादार की है। हमारा दिल आईना है, अगर दिल पर गुनाहों की स्याही चढ़ी हुई है ना, तो रोजे का असल मकसद ही स्याही को उतारना है, दिल को चमकाना है। अब अगर रोजा भी रखा है और हमारे रोजे से किसी को रोशनी नहीं मिल रही है, हमारे रोजे से किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो फिर सोचें कहीं दिल पर ऐसा जंग तो नहीं जो रमजान के नूर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब रोजा भी रखा है और किसी को हमारी जबान में नरमी भी नजर नहीं आ रही है, रोजा भी रखा है मगर हमारे अंदाज से किसी को फायदा भी नहीं पहुंच रहा है। बल्कि ऐसा भी हो गया है कुछ लोगों के साथ कि रोजा रखते ही लड़ाइयां शुरू कर दी हैं, रोजा रखते ही झगड़े शुरू कर दिए। हालांकि रोजा तो है ही सब्र का इम्तिहान, यानी रोजे में बेसब्री कैसी? चेक कीजिए कि रमजान का नूर का सूरज तो चमक रहा है, मगर कहीं दिल पर ऐसा जंग तो नहीं कि उसकी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए मैं कुरान की वो आयत पढ़ने जा रहा हूं जिसमें अल्लाह करीम ने ईमान वालों से डायरेक्टली कलाम किया है। कुरान पाक तो वैसे पूरा ही हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान पाक में चंद आयतें वो हैं जिसमें रब्बे करीम ने बराह रास्त आपसे बात की है। जी जी, आपसे बात की, हम सबसे बात की है। वो कौन सी आयतें हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कहकर अल्लाह ने मुझसे और आपसे बात की है। अब बताइए ना, हम है ना ईमान वाले, हमसे बात हुई है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जनाब क्या वो 89 आयतें जहां अल्लाह ने आपसे बात की है, आपने वो आयतें पढ़ ली, उसको समझा, उस पर अमल किया, तो बहुत बड़ी तादाद तो शायद ये कहेगी कि हमें तो पता ही नहीं वो आयतें कहां हैं, हमने तो नहीं पढ़ी। यानी आप सोचिए कि अब सुबह उठते ही पहले व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करते हैं कि यार किसी का अहम मैसेज है तो पहले मैं पढ़ लूं। लेकिन अल्लाह का पैगाम कुरान में हमारे लिए आया हुआ है, मगर क्या अब तक हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? गौर कीजिए। अब जो मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं उसमें अल्लाह ने मुझसे और आपसे बराह रास्त बात की है। पारा नंबर 26 है, सूरह हुजरात, और आयत नंबर 11। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। अल्लाहु अकबर। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, ऐ ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हो। अब इस आयत से बहुत कुछ सीखना है। मुसलमान की इज्जत और ताजीम में से है कि किसी भी तरह उसका मजाक ना उड़ाया जाए। आयत करीमा के इस हिस्से में इस बात की तालीम दी गई है कि कोई मर्द दूसरे मर्द का और कोई औरत दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए। हर एक का अपना ज़ौक़ होता है, हर एक का अपना अंदाज होता है ज़िंदगी गुजारने का। हम किसी के मामलात में तनकीद नहीं कर सकते। अगर कोई गैर शरई मामला है तो वो भी उसका और उसके रब का मामला है। लेकिन जनाब यहां तो बात बात पर तनकीद है, लिबास पर तनकीद है, अंदाज पर तनकीद है, लाइफ स्टाइल पर तनकीद है। अगर कोई गुनाहगार भी है तो अच्छे अंदाज से उसको नेकी की दावत देनी है, उसका मजाक थोड़ी उड़ाना है, वो तो और गुनाहों पर दिलेर हो जाएगा। मगर यहां मामला यह है कि दीनदार का भी मजाक उड़ाया जा रहा है और दुनिया वाले भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उसका भी मजाक उड़ाते हैं, बल्कि अल्लाह ने किसी चीज को बनाया उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। आपको बेचारा दाढ़ी रख ले, हालांकि उसने सुन्नत पर अमल किया है, उसका मजाक उड़ाएंगे। सुन्नत पर अमल कर रहा है, दीनदार हो गया है, नमाजी बन गया, उसका मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, फिर अगर कोई शख्स बेचारा बीमार है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर किसी की आंख प्रॉपर नहीं खुलती है, उसको भेंगा कहेंगे। कोई सही बोलता नहीं है, उसको तोतला कहेंगे। आप सोचिए ये किस कदर सख्त बात है, कितनी बड़ी दिल आजारी है। और रोजा रखकर अगर ये काम हो रहा है, देखिए रोजे में तो हमने सीखना है। कुरान पाक की जो ये सूरत है ना, सूरह हुजरात, इसमें बाकायदा जिंदगी गुजारने के आदाब बयान किए गए
کسی کے ہونٹوں کا مذاق، کسی کے جناب جسم کا مذاق، کسی کے لباس کا مذاق، کسی کی غربت کا مذاق، کسی کی سواری کا مذاق. قرآن کہتا ہے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہوں، اس کو اللہ نے بنایا نا، ہم کون ہیں کسی کا مذاق اڑانے والے؟ اور آج آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد آپ خود مذاق بن جائیں. عربی کا ایک مقولہ ہے، چند 2 جملے ہیں مگر ادھر دل پر لکھنے والے ہیں. من ضحک ضحک، بات پوری ہو گئی. جو کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے. آج کسی کا مذاق، آج کسی کو ذلیل، آج کسی کو تکلیف دینے والے غور کریں کہیں زمانے میں ہمارا مذاق نہ بن جائے. انسان ہے، کوئی تکلیف میں ہے، آپ اس کے ساتھ دیں. آپ بلکہ کسی ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو کسی تکلیف میں ہے، کپڑے اچھے نہیں پہنے، گاڑی اچھی نہیں، سواری اچھی نہیں، جسم پہ کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، اس کو دیکھ کر تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے ایسا نہیں بنایا. اس کا مذاق اڑائیں گے؟ باقاعدہ دوست نقل اتار کر مذاق اڑاتے ہیں، اس جیسا بول کے مذاق اڑاتے ہیں، اس جیسا چل کے مذاق اڑاتے ہیں. وہ نہیں ہے وہ جس کا قد لمبو، وہ ٹھنگو، وہ موٹو، وہ کالا. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن سے سیکھنا ہے، اور رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ یعنی مجھے ایک بات بتائیں، یہ مہینہ ہمیں پاکیزہ کرنے آیا ہے. اپنی ہیبٹس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اس مہینے میں اگر کوئی بری عادتیں ہیں بھی. کیونکہ رمضان میں شیطان بند ہے، جس نے ہمیں برے کاموں پر لگانا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. تو دس از دا ٹائم. یہ 30 days ایکچولی اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. آپ بچے اگر یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، اگر میں ان کی زبان میں سمجھاؤں کہ رمضان ایکچولی شیطان سے فائٹ کرنے کی نیٹ پریکٹس ہے. شیطان بند ہے نا، 30 دن مضبوط ہو جاؤ، تگڑے ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو. قرآن کہتا ہے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ جب شیطان آئے 30 days کے بعد، رمضان کے بعد، تو ہم ریڈی ہو فائٹ کے لیے. مگر تو رمضان میں بھی شیطان کہتا تم آرام کر، ہم ہے نا، ہم تیرا کام سارا کر لیں گے. شیطان کے بند ہوتے ہوئے بھی لوگ برے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی پہلی ہیبٹ بنی ہوئی ہے. نہیں، ہمیں اپنی ان عادتوں کو ختم کرنا ہے. قرآن سکھا رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تماری اخاک ولا تمازحہ، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ. یہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، ان کے بارے میں ایک ایسی حدیث ہے ڈرانے والی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اسے بلایا جائے گا، آؤ قریب آؤ. جب وہ جنت کے قریب آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار کیا جائے گا. آپ اس کی حسرت سوچیں جو محشر کے میدان میں تپتی دھوپ میں کھڑا ہوگا، سورج 1 میل پر ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے اور اعلان ہوگا کہ آ جاؤ جنت کی طرف. اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ مگر جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کو دوبارہ بلایا جائے گا، دوبارہ بند کر دیا جائے گا. وہ لوگ سوچیں کسی کی بیل بجا کر بھاگ جاتے ہیں، اسے تکلیف دیتے ہیں، کسی کی گاڑی کی چابی چھپا دی. یہ دوستوں میں عموماً عام ہوتا ہے. یاد رکھیے وہ مزاح جو تکلیف دہ ہے، وہ مزاح جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک ایسا مزاح ہوتا ہے جس میں چلے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا، کوئی اچھی بات کر لی مگر اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں دل آزاری نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن باقاعدہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جھوٹی خبر دی جاتی ہے تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بیچارہ روتا ہوا گھر پہنچتا ہے تو پھر بعد میں ہنستے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اور اس بنا پر بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے، وہ بیچارہ جلدی گاڑی چلاتا ہے کہ والد ہاسپٹل میں، والدہ ہاسپٹل میں. یہ کیسا مذاق ہے؟ مذاق جس میں تکلیف پہنچے. مزاح اور چیز ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ سامنے والا بھی مسکرایا، آپ بھی مسکرا دیے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں بڑا پیارا ایک سافٹ انداز تھا کہ نبی پاک کبھی کبھی ایسی گفتگو فرماتے کہ صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی. ایک صحابیہ آ کر نبی پاک سے عرض کرتی ہیں حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیے. نبی پاک فرماتے ہیں ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. کہتی حضور میں اونٹ مانگ رہی ہوں، آپ مجھے اونٹ کا بچہ دیں گے. آقا فرماتے ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے. جب تھوڑی دیر ہو گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی اونٹ اگر تمہیں دیا جائے گا وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا. اب بتائیں اس میں کوئی دل آزاری والی بات تو نہیں. مگر پوری محفل میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا. بلکہ سچی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں بھی کئی چہروں پر مسکراہٹ آ گئی ہے. یعنی سبحان اللہ میرے آقا کا انداز دیکھیں، 1400 سال بعد بھی امت مسکرا رہی ہے. تو ایسا کام کریں نا کہ بھائی مسکراہٹ آئے، نہ کہ تکلیف پہنچائیں. تو مذاق نہیں اڑانا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اسی جناب آگے چلتے ہیں کہ اب تانا دیتے ہیں کچھ لوگ. حضرت عبداللہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہانت اور تحقیر کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے زبان یا اشاروں یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی نظر سے بھی مذاق نہیں اڑا سکتے. دیکھا نا، بولیں گے بھی نہیں کچھ، اشارے سے اگلے کو ذلیل کر رہے ہوں گے، دو دوست مل کر تیسرے کو، یہ بھی حرام ہے. اب ذرا غور کر لیجیے. اب آگے چلتے ہیں، قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ.
کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے. جب کسی مسلمان پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے اوپر ہی عیب لگایا جائے گا. کبھی کسی کو تانا نہ دیں, غریب کو غربت کا تانا نہ دیں, اللہ اکبر, کسی کو کسی کی جناب خاندان کے اس کی جو کیا کہتے ہیں برادری کا تانا نہ دیں. کوئی ٹھیلا لگاتا ہے اسے ٹھیلا لگانے کا تانا نہ دیں. جس کے یہاں صرف بیٹیاں ہوں اسے بیٹیاں ہونے کا تانا نہ دیں. ارے بیوی کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ تیرے یہاں تو بیٹا ہی نہیں ہوتا, بیچاری کسی عورت کے یہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی, اس کو بے اولادی کا تانا دیتے ہیں. کوئی بندہ بیچارہ کاروبار میں نقصان کر دیا اس کو اس کا تانا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے تانا نہ دو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے, بہت لعنت کرنے والے, بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع. حالانکہ اس امت کو یہ سبحان اللہ شرف حاصل ہے کہ سرکار علیہ السلام کی امت قیامت کے دن گزشتہ انبیاء کرام کی گواہ بھی ہوگی. یعنی یہ گواہی رہے گی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرما دی اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی بھی ہوگی. مگر جو مسلمان تانے دینے والا ہوگا وہ نہ گواہ ہوگا نہ شفیع ہوگا. تانے کی ٹونٹ کرنے کی عادت نکال دیں. اچھا, تانا دینے والا پسند بھی کسی کو نہیں آتا. آپ بھی دیکھ لیں, آپ کو ایسا دوست ایسا بندہ کبھی اچھا نہیں, جب جاؤ اس کے پاس کوئی تانا ہی ہوگا. ایسے بندے کو گھر مہمان بنا لینا تو گھر پر آ کر پھر گھر کا انسپیکشن شروع کر دیں گے. یار ابھی تک پردے نہیں بدلے, ابھی تک وہی پرانے صوفے ہیں, یار تم خرچہ ہی نہیں کرتے ہو یار. بندہ کہ یار میں نے گھر میں مہمان بلایا, کوئی انسپیکٹر بلایا ہے, کسی کے گھر جا کر بھی تانے دے کر آئیں گے. نہیں جناب, تانا دینے والے کو دنیا میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا. اللہ کے یہاں تو وہ ناپسند ہے, دنیا میں بھی لوگ دور رہتے ہیں. تو اپنے اندر جو ہے وہ خوشبو لائیے, اپنے اندر سافٹنس لائیے, لوگوں سے ملیں, انہیں خوش کر کے آئیں, نہ کہ ملاقات کر کے تکلیف پہنچا کر آئیں. تو اللہ کرے کہ ہم ان عادتوں کو چھوڑ دیں. اسی آیت میں ایک تیسرا ادب بیان ہوا. یہ ماہ رمضان میں یہ سنتے جائیے اور اپنے دل سے اپنی عادتوں سے ان برائیوں کو دور کرتے جائیے. قرآن کہتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب, اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. سیدنا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں, یعنی وہ نام جو انہیں ناگوار معلوم ہو ان ناموں سے نہ پکارو. جیسے کسی کو لمبو, موٹو, کالو وغیرہ کہہ کے پکارتے, نام رکھ دیتے ہیں. اچھا, ہم بازوں کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں, میرے دوست کو میں لمبو کہتا ہوں, اس کو برا نہیں لگتا, اس کو آپ کے سامنے برا نہیں لگ رہا, وہ آپ کے سامنے اظہار نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے اکیلے میں جا کے آنسو بہاتا ہو کہ یا اللہ میرے کو ایسا قد دیا, میرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, مجھے ایسا موٹا بنایا کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, میرا رنگ کالا کیا, اللہ میرے کو لوگ کالو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہو بھائی, اللہ نے بنایا ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. مگر کچھ لوگوں کے نام رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے برے نام نہ رکھو, ان کو ایک دوسرے کے برے ناموں سے نہ پکارو, اچھے ناموں سے لوگوں کو پکارنا چاہیے. اب اللہ اکبر, آگے قرآن پاک اسی آیت میں ایک اور برے عمل سے ہمیں بچا رہا ہے. ٹونٹ, ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے, ہمیں وارن کیا جا رہا ہے. کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اب اس آیت کے تحت کیا ہے, تفسیر صراط الجنان میں ہے, آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا, کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ نہیں ہیں. لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے. اب گمان کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 واجب, اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے. اللہ جو کرے گا بہتر فرمائے گا. لوگ تو اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے, معاذ اللہ, یار معاذ اللہ کہنے میں بھی ہمت نہیں پڑ رہی کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, میرے لیے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ارے اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے. اللہ جو فرمائے گا بہتر کرے گا. یہ واجب ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے, کیونکہ حدیث قدسی میں ہے, حدیث قدسی کا خلاصہ ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. آپ اچھا گمان کریں, آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار برے وقتوں کے لیے پیسے بچا کے رکھو, کمیٹی ڈالتے ہیں, BC ڈالتے ہیں, اس کا مطلب آپ برے وقتوں کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں, آپ جو یہ کہتا ہے اس کے ساتھ برا وقت آنے والا ہے, ریڈی رہیے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اچھے وقتوں کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں, انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا, مدینے جاؤں گا, پیسے ہوں گے تو کسی غریب کی مدد کروں گا, اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, تو انشاءاللہ اچھے ہی وقت آئیں گے. ہمیں کیوں یہ گمان رکھنا ہے کہ میرا ٹف ٹائم آنا ہے اس لیے میں تیاری کر رہا ہوں. اللہ بڑا کریم ہے, میرا مولا کریم ہے, وہ کرم فرمائے گا, مجھے مشکلوں سے محفوظ فرمائے گا. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے. نمبر 2 مستحب, یعنی نیک مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. کوئی بندہ چہرے سے نیک نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں, اس کی ٹو میں نہ پڑیں, یہ مستحب ہے. اور ایک گمان حرام جو ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہو گیا, اور وہ کیا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ برا گمان رکھنا, یوں ہی کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کرنا, یہ حرام ہے. اب مسلمان کے ساتھ بدگمانی تو ایسی دماغ میں فٹ ہو گئی ہے. مثال دیتا ہوں, کسی کو فون کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا, ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے, اب کدھر سے فون اٹھائے گا, مطلب ہوتا ہے تو فون اٹھاتا ہے. کسی کے گھر گئے, بیل بجائی, بچے نے آ کر کہا ابو نہیں ہے, اندر بیٹھا ہوگا جھوٹ بول رہا ہے. یعنی ہماری سوئی نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے. بھائی کیا ہر فون آپ بھی اٹھاتے ہیں؟ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے, ہو سکتا ہے آپ کا فون سائلنٹ پہ ہو, بج رہا ہو, تو
تو آپ بھی تو نہیں اٹھائیں گے, نماز پڑھیں گے تو نہیں اٹھائیں گے نا, واش روم جائیں گے تو نہیں اٹھائیں گے. تو جب آپ کسی موقع پر آرام کرتے ہوئے فون نہیں اٹھاتے تو ہو سکتا ہے یار اپنے بھائی کو کال کر رہے ہیں, وہ نہیں اٹھا رہا, وہ آرام کر رہا ہوگا, وہ نماز پڑھ رہا ہوگا, وہ تلاوت کر, اس کو مارجن تو دیں. مگر اسٹارٹ ہی بدگمانی سے ہے, اور یہ بدگمانی بعض صورتوں میں حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. ہر معاملے میں بدگمانی ہے. کوئی رو رہا ہے دعا کے اندر, شیطان دیکھے ہمیں رونا نہیں آ رہا, لیکن کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر ہاں دکھاوا کر رہا ہے, بہت چیٹر آدمی. ارے وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے, آپ بدگمانی کا گناہ کما رہے ہیں. آپ سوچے تو صحیح ہو کیا گیا, یہاں تک کہ کوئی عمرے اور حج پہ جائے نا, 2 نمبر کے پیسوں سے جا رہا ہے. یار آپ کے پیسے لے کر گیا ہے, وہ جانے, اس کا رب جانے. لیکن یہ ایسی بیماری اندر آ گئی ہے جو ہمیں اندر ہی اندر ہمارے لیے گناہوں کا میٹر چل رہا ہے, اور ہم کہیں برباد نہ ہو جائیں. حدیث پاک سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. نیگیٹیوٹی ختم کریں, حسن ظن رکھیں, پازیٹیو ہو جائیں, لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں. کسی کو گھر میں لائے تو آپ بھی انجوائے کریں کہ اللہ نے اس کو گھر دیا, اللہ اور دے. اس کو گھر میں لائے, آپ نے کیلکولیشن شروع کر دی, یار یہ پیسے کدھر سے آئے, کوئی نہ کوئی چکر چلایا ہوگا. یار آپ آڈیٹر ہیں, آپ اس کا گھر کا حساب کرنے بیٹھ گئے کیوں؟ اچھا کر کچھ نہیں سکو گے, اگر اللہ نے نصیب میں لکھا اللہ اور گھر دے گا اس کو. یہ جلنے والا بیچارہ حسد میں جلتا بھی رہے گا اور بدگمانی کا گناہ بھی کمائے گا. تو حسن ظن رکھیں, پازیٹیو رہیں. بڑا پیارا جملہ ہے, اگر یاد کر لیں کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. آپ پازیٹیو رہیں, آپ بہت انجوائے کریں گے لائف کو, آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن جو بدگمانیاں پال کے بیٹھے نا لوگوں کے بارے میں, اسی لیے آگے قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا. ایک اور پرابلم بتایا کہ پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو, ٹو میں نہ رہو. لوگ دوربین لگا کے رکھتے ہیں, یار یہ اٹھتا کتنے بجے, سوتا کتنے بجے, دن میں جاتا کدھر ہے, اس دن یہ ڈیفینس میں نظر آیا تھا, کیا کر رہا ہوگا, یار یہ ادھر اس کی گاڑی کھڑی تھی, کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی. ہمیں کیا پرابلم ہے, ہمیں کیوں تجسس ہے لوگوں کے ٹو میں پڑنے کا, یہ فلاں کے ساتھ کیوں کھڑا ہے, باتیں کیوں کر رہا ہے. یعنی کچھ لوگ تو اتنے تجسس والے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اگر ہم مسکرائیں نا تو کہتا ہے لگتا ہے مجھے دیکھ کر مسکرا اس لیے رہا ہے, کوئی نہ کوئی پلاننگ ہی کر رہا ہے. اچھا کسی دن نہ مسکرائے تو کہتا ہے لگتا ہے بہت میرے خلاف ناراض ہو گیا ہے, اب کچھ اور پلاننگ کر رہا ہے. بندہ کہے یار اس کو دیکھ کے مسکراؤں یا چپ رہوں, ہر بات میں کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے. ولا تجسسوا, قرآن کہہ رہا ہے پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. مثال کے طور پہ کسی کو کہنا ہے رات بھر جاگتے ہو, لگتا ہے فجر نہیں پڑھتے ہوگے. یار آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کے بیڈ روم میں داخل ہو جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ کر رہا ہے؟ وہ جانے, اس کا رب جانے. لوگوں کی عیب تلاش نہ کریں. اللہ اکبر. مسلمانوں کی عیب جوئی یعنی اس کے عیب تلاش کرنا حرام ہے. ہاں اگر نوکر رکھنا ہے یا کسی کی کہیں شادی ہونے والی ہے اور وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یار میں یہاں رشتہ کروں, تو وہاں بتانا چاہیے کہ بھائی یہ پرابلم ہے. یہ ایک اجازت دی شریعت نے کہ بھائی اس بندے کو جاب پہ مت رکھو, میرے ساتھ بھی چیٹنگ کر کے گیا ہے. کوئی کاروبار میں ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پیسے دے دوں, کاروبار کروں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کے کاروبار میں یہ مسئلہ ہے, تو آپ بتا دیں کہ یار یہ کاروبار میں میرے ساتھ بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا, آپ احتیاط کر لیں. اتنی شریعت نے اجازت دی ہے. مگر شریعت کی الحمدللہ خوبصورت باؤنڈری دیکھیں کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں فلاں سے کاروبار کروں, تو آپ اس کو صرف کاروبار کا مسئلہ بتائیں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ جناب یہ راتوں کو وہاں بھی جاتا ہے, دن کو یہ بھی کرتا ہے, فلاں سے دوستی بھی ہے, فلاں غلط کام. آپ کو ان تمام چیزوں کو جواب بتانے کی اجازت نہیں ہے. جتنا سوال, جتنی ضرورت, اتنا عیب بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا, اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے گا. اور اللہ پاک جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے, اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہو. آپ سوچئے, کسی کا عیب کھولیں گے تو کل ہمارا عیب کھول سکتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے, اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ میرے عیب چھپے رہیں, اگر پتہ بھی چل جائے نا کسی مسلمان کا عیب, تو ڈھک دیں, چھپائیں, نہ بتائیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کسی کا عیب پتہ چلا فوراً شیئر کرنا ہے. فوراً جناب پتہ چلا اس کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہو گیا, پتہ چلا اس کی بیٹی نے یہ کر دیا, پتہ چلا اس کی دکان پر فلاں چھاپا پڑ گیا, ہاں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. کیوں؟ ارے کل ہمارے عیب کھل گئے, ہم کدھر جائیں گے؟ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں عیب چھپے رہیں تو لوگوں کے عیب چھپائیں. تو میں نے خیر چند باتیں عرض کی ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ رمضان ہمیں پاکیزہ کرنے آیا ہے, تو اسی رمضان میں ان عادتوں کو نکالیے, بلکہ ہر اس عادت سے اپنے آپ کو بچائیے جس سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک بات آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح عام جگہوں پر گناہ کرنا غلط ہے, مگر کوئی مسجد میں آ کر گناہ کرے تو لوگ کیا کہیں گے, خدا کا خوف کرو یار, مسجد میں گناہ کر رہے. کوئی پاکستان میں گناہ کرے غلط ہے, لیکن کوئی مکے میں جا کر گناہ کرے وہ اور شدید ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی عام دنوں میں گناہ کرے وہ غلط ہے, مگر رمضان میں گناہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو زیادہ دعوت دینے والی بات ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. یعنی شیطان بند, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا اور تم پھر بھی رمضان میں گناہ کر رہے ہو. تو یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری عادتیں گناہوں والی بنی ہیں. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے, جس کی موبائل پر میوزک اور بے پردہ عورت اور طرح طرح کے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہے, جس کی جناب لڑائی جھگڑے کی عادت ہے, جس کی حرام روزی کی عادت ہے, رمضان تو آ گیا, شیطان بند ہو گیا.
مگر وہ عادتیں کیری کر کے رمضان میں آ گیا ہے. پلیز خدارا ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ بری عادتیں ہمیں رمضان میں بھی گناہ کروا دیں. تو ان گیدرنگز کو اوائڈ کیجئے, ان موبائل فون کی ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کیجئے, ان سوشل میڈیا سے دور ہو جائیے, بلکہ ان دوستوں سے دور ہو جائیے کہ جہاں جا کر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. ہم رمضان کو عبادت میں, تلاوت میں اور دعاؤں میں گزاریں. اللہ کریم ہمیں اس رمضان کی خوب برکتیں عطا فرمائے. ماہ رمضان میں میرے آقا خوب سخاوت فرمایا کرتے اور نبی پاک ہر آنے والے سائل کو عطا فرماتے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس مہینے میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اپنے ملازمین کا خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے, وہ دعوت اسلامی جس نے ہمیں اتنی پیاری مسجد کا تحفہ دیا, اور یہ ایک مسجد نہیں بلکہ اس دنیا میں 7,000 سے زیادہ مساجد دعوت اسلامی بنا چکی ہے, 19,000 سے زیادہ مدارس بنا چکی ہے, جس میں لاکھوں بچے بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے جو دین کی خدمت کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا کام جس شاندار انداز سے ہو رہا ہے, آج بھی فلسطین کی وادیوں میں دعوت اسلامی کے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں FGRF کے تحت, اور تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون دیا جا رہا ہے. دنیا بھر کے کئی مقامات پر ہم سحری افطاری کا انتظام کر رہے ہیں. پاکستان کی جیلوں میں قیدیوں کو سحری افطاری کروائی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت فیضان مدینہ میں اعتکاف میں پورے مہینے کے لیے موجود ہیں, اور یہ پورے مہینے کا اعتکاف پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو وہ لوگ جو سحری افطاری کرانے کا شوق رکھتے ہیں, یہ بڑی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. اس مسجد کا بھی آپ نے ساتھ دینا ہے کہ ماشاءاللہ پورا سال یہاں جو رونق رہتی ہے اور پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی اپنا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ویکلی اجتماع ہے وہ ہر جمعے کو, اب رمضان میں جمعے کو ہوا کرے گا, ویسے جمعرات کو ہوتا ہے, رمضان میں جمعہ کو ہوا کرے گا اور عصر سے مغرب ہوا کرے گا. تو آج بھی اجتماع ہوگا جامع مسجد فیضان اسلام فیز 6 میں, تو آپ اس میں بھی شرکت کیجئے. جیسے ہم نے سنا کہ جمعہ کا دن یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, تو آج کا دن اجتماع میں شرکت کر کے افطار سے پہلے دعاؤں میں شامل ہوں. اگر آپ مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں تو روزانہ سحری اور افطار ٹرانسمیشن میں مدنی چینل کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں کہ وہاں علم دین سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور ان مقبول ساعتوں میں رکعت انگیز دعائیں ہوتی ہیں, آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین. سنے کا اعتکاف پوری دنیا میں ہو رہا ہے, تو وہ لوگ جو سحری افطاری کرانے کا شوق رکھتے ہیں, یہ بڑی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. اس مسجد کا بھی آپ نے ساتھ دینا ہے کہ ماشاءاللہ پورا سال یہاں جو رونق رہتی ہے اور پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی اپنا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ویکلی اجتماع ہے وہ ہر جمعے کو, اب رمضان میں جمعے کو ہوا کرے گا, ویسے جمعرات کو ہوتا ہے, رمضان میں جمعہ کو ہوا کرے گا اور عصر سے مغرب ہوا کرے گا. تو آج بھی اجتماع ہوگا جامع مسجد فیضان اسلام فیز 6 میں, تو آپ اس میں بھی شرکت کیجئے. جیسے ہم نے سنا کہ جمعہ کا دن یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, تو آج کا دن اجتماع میں شرکت کر کے افطار سے پہلے دعاؤں میں شامل ہوں. اگر آپ مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں تو روزانہ سحری اور افطار ٹرانسمیشن میں مدنی چینل کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں کہ وہاں علم دین سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور ان مقبول ساعتوں میں رکعت انگیز دعائیں ہوتی ہیں, آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین. سنے کا اعتکاف پوری دنیا میں ہو رہا ہے, تو وہ لوگ جو سحری افطاری کرانے کا شوق رکھتے ہیں, یہ بڑی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. اس مسجد کا بھی آپ نے ساتھ دینا ہے کہ ماشاءاللہ پورا سال یہاں جو رونق رہتی ہے اور پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی اپنا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ویکلی اجتماع ہے وہ ہر جمعے کو, اب رمضان میں جمعے کو ہوا کرے گا, ویسے جمعرات کو ہوتا ہے, رمضان میں جمعہ کو ہوا کرے گا اور عصر سے مغرب ہوا کرے گا. تو آج بھی اجتماع ہوگا جامع مسجد فیضان اسلام فیز 6 میں, تو آپ اس میں بھی شرکت کیجئے. جیسے ہم نے سنا کہ جمعہ کا دن یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, تو آج کا دن اجتماع میں شرکت کر کے افطار سے پہلے دعاؤں میں شامل ہوں. اگر آپ مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں تو روزانہ سحری اور افطار ٹرانسمیشن میں مدنی چینل کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں کہ وہاں علم دین سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور ان مقبول ساعتوں میں رکعت انگیز دعائیں ہوتی ہیں, آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین. سنے کا اعتکاف پوری دنیا میں ہو رہا ہے, تو وہ لوگ جو سحری افطاری کرانے کا شوق رکھتے ہیں, یہ بڑی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. اس مسجد کا بھی آپ نے ساتھ دینا ہے کہ ماشاءاللہ پورا سال یہاں جو رونق رہتی ہے اور پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی اپنا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ویکلی اجتماع ہے وہ ہر جمعے کو, اب رمضان میں جمعے کو ہوا کرے گا, ویسے جمعرات کو ہوتا ہے, رمضان میں جمعہ کو ہوا کرے گا اور عصر سے مغرب ہوا کرے گا. تو آج بھی اجتماع ہوگا جامع مسجد فیضان اسلام فیز 6 میں, تو آپ اس میں بھی شرکت کیجئے. جیسے ہم نے سنا کہ جمعہ کا دن یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, تو آج کا دن اجتماع میں شرکت کر کے افطار سے پہلے دعاؤں میں شامل ہوں.
ہوں. اگر آپ مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں تو روزانہ سحری اور افطار ٹرانسمیشن میں مدنی چینل کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں کہ وہاں علم دین سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ان مقبول ساعتوں میں رکعت انگیز دعائیں ہوتی ہیں, آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین. سننے کا اعتکاف پوری دنیا میں ہو رہا ہے, تو وہ لوگ جو سحری افطاری کرانے کا شوق رکھتے ہیں, یہ بڑی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. اس مسجد کا بھی آپ نے ساتھ دینا ہے کہ ماشاءاللہ پورا سال یہاں جو رونق رہتی ہے اور پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی اپنا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ویکلی اجتماع ہے وہ ہر جمعے کو, اب رمضان میں جمعے کو ہوا کرے گا, ویسے جمعرات کو ہوتا ہے, رمضان میں جمعہ کو ہوا کرے گا اور عصر سے مغرب ہوا کرے گا. تو آج بھی اجتماع ہوگا جامع مسجد فیضان اسلام فیز 6 میں, تو آپ اس میں بھی شرکت کیجئے. جیسے ہم نے سنا کہ جمعہ کا دن یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, تو آج کا دن اجتماع میں شرکت کر کے افطار سے پہلے دعاؤں میں شامل ہوں. اگر آپ مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں تو روزانہ سحری اور افطار ٹرانسمیشن میں مدنی چینل کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں کہ وہاں علم دین سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ان مقبول ساعتوں میں رکعت انگیز دعائیں ہوتی ہیں, آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین. سننے کا اعتکاف پوری دنیا میں ہو رہا ہے, تو وہ لوگ جو سحری افطاری کرانے کا شوق رکھتے ہیں, یہ بڑی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. اس مسجد کا بھی آپ نے ساتھ دینا ہے کہ ماشاءاللہ پورا سال یہاں جو رونق رہتی ہے اور پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی اپنا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ویکلی اجتماع ہے وہ ہر جمعے کو, اب رمضان میں جمعے کو ہوا کرے گا, ویسے جمعرات کو ہوتا ہے, رمضان میں جمعہ کو ہوا کرے گا اور عصر سے مغرب ہوا کرے گا. تو آج بھی اجتماع ہوگا جامع مسجد فیضان اسلام فیز 6 میں, تو آپ اس میں بھی شرکت کیجئے. جیسے ہم نے سنا کہ